بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی حبیبنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ آل عمران قرآن کریم کی تیسری سورت ہے اور یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس سورت میں تقریباً 6 مضامین کو شامل کیا گیا ہے۔ سب سے پہلا مضمون یہ ہے کہ اس صورت میں بڑے واضح انداز سے اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے مالک نے، اس کے خالق نے جو ضابطہ دیا ہے وہ ایک ہی ہے اور اس کا نام ہے دین اسلام۔ اس دین کے اساسی عقائد اور بنیادی اصول ہر زمانے کے لیے ہے اور ہر علاقے، ہر مکان کے لیے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دین انسانی عقل کی پیداوار نہیں ہے، انسانی عقل و خرد کی اختراع نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین ہے جو حق ہے، اور حق ایک ہی ہوا کرتا ہے ہر زمانے میں اور ہر حال میں۔ اہل کتاب کو یہ صاف صاف بتا دیا گیا کہ جن انبیاء کرام کے نام پر تم نے الگ الگ مذہبوں کی بنیاد رکھ رہے ہو، ان سب کا دین تو اسلام تھا۔ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اسی دین اسلام کے علمبردار تھے، اسی دین اسلام کے داعی اور مبلغ تھے۔ قرآن حکیم نے دین کے نام پر انسانیت کی وحدت کو پارا پارا کرنے والے جو عوامل تھے اس پر ایک قدغن لگائی، ایک روک لگائی، اور وحدت انسانیت کے لیے ایک ایسا پختہ اساس مہیا کر دیا کہ جب بھی انسان اپنی ذاتی، اپنی وطنی اور قومی منفعت سے رہائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا تو وہ اتحاد اور محبت کے رشتے میں منسلک ہو جائے گا، کیونکہ تمام انبیاء ایک ہی دین کے داعی اور ایک ہی دین کے مبلغ تھے۔ اس لیے ہر نبی نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء، گزرے ہوئے رسول کی تصدیق کی اور اپنی اپنی امتوں کو بعد میں آنے والے انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانے کی ہدایت کی۔ اسی سنت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی عمل فرماتے رہے اور تمام انبیاء اور رسول سابقین کی تصدیق کی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کیونکہ کوئی اور نبی نہیں آنے والا تھا، اس لیے کسی بھی نئے نبی پر ایمان لانے کا حکم نہیں دیا۔ یہ بھی ختم نبوت کی ایک بڑی واضح دلیل ہے۔ دوسرا جو مضمون اس سورت میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں یہود کی اصلاح کی بھرپور کوشش کی گئی تھی، کیونکہ یہود مدینے کے باشندے تھے اور صبح و شام مسلمانوں کا ان سے سابقہ پڑتا رہتا تھا۔ اس سورت میں عیسائیوں کے عقائد کی درستی کی خاص توجہ فرمائی اور ان کے عقیدہ تثلیث، عقیدہ ٹرینٹی کا ایک ایسا سخت محاسبہ کیا گیا ہے کہ جس کا جواب مسیح علیہ السلام کے متبعین کے پاس اس وقت بھی نہیں تھا اور اب بھی نہیں۔ اس سورت کا بہت سا حصہ اس وقت نازل ہوا جب نجران کے عیسائیوں کے علماء اور رؤساء کا ایک وفد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور اپنے عقائد کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ تیسرا جو مضمون اس سورت میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ کہ سورہ بقرہ میں مسلمانوں کو کفار سے جہاد کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اس کے بعد کفر اور اسلام کی جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلی جنگ بدر کے میدان میں لڑی گئی، جس میں بڑے تھوڑے سے مسلمانوں نے اپنی بے سر و سامانی کے باوجود کفار کو شکست دی، لیکن اس شکست نے کفار کو مزید مشتعل کر دیا، ان کے اندر ایک انتقام کے شعلے کو بھڑکا دیا۔ یہود نے بھی اپنی سازشوں کو تیز کر دیا۔ 1 سال بھی نہیں گزرنے پائے تھے کہ پورے ساز و سامان کے ساتھ مشرکین مکہ نے مدینے پر چڑھائی کر دی۔ احد کے پہاڑ کے دامن میں یہ جنگ ہوئی جسے جنگ احد کہا جاتا ہے۔
ابتدا میں مسلمانوں کا پڑلا تو بھاری رہا اور کفار کو مسلمانوں نے بھاگنے پر مجبور کر دیا، لیکن چند نوجوانوں کی جلد بازی نے جنگ کا نقشہ بدل دیا، جس سے مسلمانوں کو سخت جانی نقصان ہوا۔ اس صورت میں یہود اور منافقین کی سازشوں کا بھی پردہ چاک کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو ان کی اپنی غلطیوں پر تنبیہ فرما کر ان سے آئندہ بچنے کی تلقین کی گئی۔ اسی خدائی تربیت، اسی خدائی تعدیب کا نتیجہ تھا کہ مسلمانوں کا یہ مختصر سا لشکر قیصر و کسریٰ کی فوجوں کو رونتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ چوتھا جو مضمون اس صورت میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ کہ اس صورت میں مسلمانوں کو اپنے بلند مقام اور اپنے فرض منصبی سے آگاہ کیا گیا کہ تم خیر امت ہو، تمہاری برکات اور تمہارے خیرات صرف اپنے لیے نہیں اور نہ صرف اپنوں کے لیے ہیں بلکہ سب کائنات کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہے، اور یہ منصب جتنا عظیم ہے اور جتنا بلند ہے اتنا ہی دشوار بھی ہے۔ اس لیے تمہیں باہمی اتفاق، باہمی محبت و الفت کی ضرورت ہے۔ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے نہ پکڑا اور اخوت اسلامی کے جذبے سے سرشار نہ رہے اور آپس میں ایک دوسرے سے دست و گریباں رہے تو نہ صرف یہ کہ تم اپنے بلند منصب کی ذمہ داریوں سے معزول کر دیے جاؤ گے بلکہ تمہاری اپنی ناموس اور اپنی بقا بھی خطرے میں پڑ جائے گی۔ پانچواں مضمون جو اس صورت میں شامل کیا گیا ہے وہ یہ کہ معاشی جو دشواریاں ہیں وہ قوم کی صفوں کو درہم برہم کر دیتی ہیں اور ان کی موجودگی میں کوئی نہ واس مؤثر ثابت ہوتا ہے نہ نصیحت مؤثر ثابت ہوتی ہے، اور ان کی ایک بہت بڑی وجہ سود خوری کا ظالمانہ نظام ہے۔ اس لیے اس کی حرمت کو یہاں پر دہرایا گیا تاکہ ملت ایسے عوامل سے، ایسے فیکٹرز سے بچی رہے جو ان کی صفوں میں انتشار اور ذہنوں میں اضطراب پیدا کرنے کا سبب بن سکتے ہیں۔ چھٹا اور آخری مضمون جو اس صورت میں شامل کیا گیا وہ یہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے خدا کا بیٹا کہا، ان کی والدہ کو خدا کی بیوی کہا، جو سراسر عقیدہ توحید کے خلاف ہے۔ قرآن جو توحید کا سب سے بڑا مبلغ ہے اس نے ان کے اس باطل عقائد کی تکذیب کی اور ان کے جھوٹ کو فاش کیا، لیکن ان کے اس باطل عقائد کی تکذیب میں نہ حضرت مسیح علیہ السلام کی تنقیص کی، نہ ان کے معجزات کا انکار کیا، نہ نبوت کے احترام کو پس پشت ڈالا، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ذکر کیا بڑے احترام کے ساتھ، بڑے تقدس کے ساتھ، ان کی جو غیر فطری پیدائش ہے اس کو بیان کیا، ان کے معجزات کو بیان کیا کہ وہ کس طرح اللہ رب العزت کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، اندھوں کو بینا کر دیا کرتے تھے، لوگوں کے گھروں میں رکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں جان لیتے تھے، جو کچھ بھی لوگ کھا کر آتے تھے اسے بتا دیا کرتے تھے۔ ان سب باتوں کا قرآن کریم نے ذکر کیا، غرضے کہ توحید کے اس بات کے وقت، توحید کو ثابت کرتے وقت بھی قرآن کریم نے پیغمبر کے بلند منصب کو نہیں گھٹایا۔ تو ان تمام مضامین کا اس صورت میں ذکر کیا گیا ہے۔ ان مضامین کو ذہن میں رکھ کر جب آپ مطالعہ کریں گے اس صورت کا تو اس صورت کو سمجھنا بہت آسان ہوگا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ اجمعین۔